سال 3 بار اس کی نامی آئے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. پہلے پھلوں سے کیا کر؟ خداوند کی تعظیم کر. یوں جب یہ کرو گے پھر تمہارے کتنے بڑے رہیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پہ بنایا. آمین. مگر شیطان جب ہوا کے پاس آیا اور اسے کیا کہتا ہے، کیا واقعی اگر تم پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے؟ اگر وہ اس مکاشفے سے ہوا واقف ہوتی، ماں ہوا، تو وہ اسے کہتی میری بات سن، ہم تو پہلے خدا کی مانند ہیں اور ہم کیا خدا کی مانند ہوں گے. مگر اس نے کیا کیا؟ کم نالج کی وجہ سے وہ گر گئی. جیسے آج لوگوں کو کہا جاتا ہے جی تھوڑے چرچ صرف گائے کے کیا جاتا ہے، ہاں چلے کیا جاتا ہے، ہتھیے کیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اس شخص کے پیچھے پیور شیطان ہے، خالص شدھ شیطان جسے بولتے ہیں نا، وہ شیطان ہے جو ہوا کے پاس گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے انہیں نہ روکا تو خدا کا جو پلان ہے نا ان کو بلیس کرنے کا، ہاں یہ وہ اس مقام تک چلے جائیں گے. اس برکت تک آپ کو جانے کے لیے، روکنے کے لیے شیطان آتا ہے، جس طرح ہوا کے پاس آیا اور پھر جا کے کہتا ہے کیا یہ بار بار چلتے میں یہ کیا. ہاں اور اگر ہم دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے، کتنے لوگوں کو داؤد کا پتا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرا. داؤد ایک بونے والا تھا اور جب خدا کی ہیکل بنی تھی، اس کا جو پرسنل جو کچھ تھا، اس کے پاس سونا تھا، اس نے سب بو دیا. لوگوں نے تو دے دیا، داؤد نے اپنا سب سونا جو تھا وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے اس کے لیے دے دیا. اور لکھا ہے داؤد کا بویا ہوا اس کی نسلوں نے کہا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ بوتے ہیں نا، آپ تو بلیس ہوتے ہیں، آپ کی نسلیں بھی کاٹتی ہیں اسے. ہاللیلویا. تو داؤد کی طرح آپ جب بوئیں گے نا، شیطان کو پتہ ہے کہ اگر داؤد نے بویا تھا تو اس کی نسلیں برکت پا گئی، اگر یہ بوئیں گے تو ان کی بھی نسلیں برکت پائیں گی. اس لیے شیطان ہمیشہ آپ کو بونے سے روکتا ہے. ہاللیلویا. اگر بونا اتنا ہی برا ہوتا کہ خدا نے فرشتے کو بلانا چاہتا ہی کہ سلیمان نے اپنی منزل پہ جانے سے پہلے ہزاروں بلیاں وہاں چڑھائی، تو وہاں فرشتے کو بھیجنا چاہیے تو اسے کہتا تھا نہیں سلیمان ایندے کام نہیں کرنے چاہیے، صرف تو میری عبادت کر، ہتھیار سے نام نہ چڑھا. خدا خوش ہوا، اس نے کہا ابھی یہ اپنی منزل پہ پہنچا نہیں، اس نے اتنی بلیاں چڑھا دی، اتنی قربانیاں کر دی، اگر یہ وہاں پہنچ گیا تو یہ کیا کرے گا. اسی رات جس دن اس نے بویا، اسی رات خدا اس کی خواب میں آ سے کہتا بول تجھے کیا چاہیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ بوتے ہیں نا تو خدا نیچے اتر آتا ہے. ہاللیلویا. پھر کہتا ہے بول تجھے کیا چاہیے. ہاللیلویا. تو سلیمان کے پاس اس کے باپ کی تعلیم تھی. ہاں اس نے کہا خدا مجھے حکمت عقل دنائی دے، مجھے فہم دے. خدا خوش ہوا اس چیز سے. اس نے یسوع سے کہا جب میرے جلال کے میرے باپ سے جو مانگو گے نا وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اس نے کہا خدا مجھے تو نے اتنی ساری بھیڑ، اتنے لوگ مجھے دیے، مجھے حکمت دے تاکہ میں ان کا انصاف اچھے طریقے سے. خدا خوش ہوا، خدا نے حکمت عقل دنائی بھی تھی. اور اس کے بعد خدا نے کہا یہ بھی لے اور ساتھ میں پیسے بھی دیے، بلیس کیا اور لکھا اس کے جیسا خدا نے کسی کو نہ دیا ہے نہ دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ ہے بونے کی طاقت. جب آپ بوتے ہیں نا تو آپ وہ چیزیں بھی لے لیتے ہو جن کے آپ حقدار نہیں ہوتے. تو اس لیے چرچ میں آپ سے کہوں گا آپ جب بوئے نا داؤد کی طرح بوئے. اگر بونے پہ نہ ہوتا تو یسوع مسیح کیوں ہیکل میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیسے بول رہے ہیں. لکھا ہے خدا میں یسوع مسیح نے جا کے کہا اس بیوہ نے سب سے اچھا ہدیہ دیا. اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ہدیے پہ دھیان کرتا ہے. اس کا ثبوت ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ خدا سے ڈرنے والا اور خیرات کرنے والا تھا، بیج بونے والا تھا. تو لکھا ہے خدا نے اس کی دعاؤں کو
اور اس کے ہدیے کو یاد کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے اس کی دعاؤں کو اور اس کے ہدیے کو یاد کیا, اور خدا نے پترس سے کہا کہ جا غیر قوم میں جا. اس کے ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے آسمان سے ایک چادر بھیجی اور اس کے اوپر بہت سارے جانور تھے, اور اسے کہا انہیں پکڑ, ان کے ذبح کر اور کھا. پترس کہتا ہے نہیں خدا میں نے آج تک کوئی ناپاک چیز اپنے منہ تک جانے نہیں دی. تو خدا کسی کہتا ہے جسے میں پاک کرتا ہوں تو کون ہوتا ہے اسے ناپاک کرے. ہاللیلویا. جب یہ سارا معاملہ ہو چکا, یہ سب کچھ ہو چکا, اس کے بعد کیا ہوا کہ پترس جیسے ہی وہ لوگ جسے کرنیلیس کو خدا نے فرشتہ میں دیکھ کر خواب میں رویا میں دکھایا, اسے کہا کہ فلانی جگہ پہ ہاں پترس نامی بندہ ہے, وہاں جا اور وہاں جا کے اسے اپنے گھر پہ بلوا. ہاں اور وہاں کیا ہوا, جب پترس اس کے گھر پہ آیا تو وہاں پترس نے بھی آ کر اسے کہا کہ کیا وجہ ہے تم نے مجھے اپنے گھر پہ بلوایا. تو وہاں اس نے پھر کوٹ کیا, اس نے کہا مجھے خدا کا فرشتہ نظر آیا اور اس نے کہا میں نے تیری دعاؤں کو اور تیرے ہدیے کو یاد کیا ہے, وہ خدا کی حضوری میں یاد کیے گئے. ہاللیلویا. چرچ یاد رکھیے گا, آپ کی بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح میں کئی گئی محنت ضائع نہیں جاتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بونے کی بات آتی نا تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا یہاں سے خدا کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. آپ شفا کے لیے بول لو, اوور فلو لگ جاتے ہیں, مگر جب بونے کی بات آتی ہے صرف وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو یسوع کو سچی میں یہاں سے اپنا جانتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ یاد رکھیے گا, اگر ہمارا خدا کرنیلیس کی ایک غیر یہودی کی دعاؤں کو اور اس کے ہدیے کو یاد کر سکتے نا, اگلا نمبر آپ کا یسوع مسیح. ہاللیلویا. تو اس کے بعد پترس نے اسے نہیں کہا اوے ایک جلدی گالے کر لیا, ہماری راستہ بازی ہماری بس دعائیں ہمیں بچا سکتی ہیں. لیکن اس نے اسے کچھ نہیں کہا, اس نے دعا کی اور ابھی وہ کلام ہی کر رہا تھا تو وہ روح القدس سے بھر گیا. اور وہ حیران ہوئے, جو پترس اور اس کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ روح القدس تو صرف ہم اس کے ٹھیکیدار تھے, یہ غیر قوموں کو بھی مل رہے تھے. ہاللیلویا. تو یہ یاد رکھیے گا سب سے قیمتی چیز ہے خدا کا روح. ہاللیلویا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جس خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے گریز نہیں کیا وہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو وہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے, ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے عزیزوں خدا کے نزدیک آنا پڑتا ہے. اور خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت عقل سے جو ہم بوجھ چلاتے ہیں کہ یہ ہونا ہے چڑھتے چلان ہو گیا سیڈ بوندا, ہاں کسی دے چھڑے تو 80 مہینہ کتوں چلے گا سارا. ہاں ارے میرے عزیزوں یاد رکھے گا یہ شیطان ہے جو آپ کو روکتا ہے. اگر بونا برا ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے اس فیصلوں کو تبدیل نہ کرتا جو خدا نے. حنانیہ اور سفیرہ کا کس کو پتا ہے, لکھا ہے انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کی جو خدمت تھی, لکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی جائیدادیں بیچ کر, اپنی پراپرٹیز بیچ کر رسولوں کے آگے قدموں پہ رکھتے تھے. اس لیے آج لوگ بوتے ہیں اور اگر وہ 1000 روپے دے دینا تو گورنا یہاں دے پاسر صاحب لوگ بندے رہتے ہیں, یہاں دی بیوی لوگ, یہاں دے بچہ لوگ, شاید انہیں تیری شرٹ پائی نا آیا اس سے زیادہ دیا رہی ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا وہ برکت پھر آپ کبھی نہیں لے سکتے. یسوع مسیح کے زمانے میں بھی جو لکھا ہے وہ عورتیں بوتی تھی, کس لیے وہ بوتی تھی تاکہ خداوند کا کام بڑھے. جو الگ الگ جگہوں پہ جا کر ایونجلزم ہوتی تھی, اس وقت تو ٹرینیں میرے خیال میں نہیں تھی, بورڈ وغیرہ کروانی پڑتی تھی. جب وہ باہر گئے ہو سکتا ہے اس کو بورڈ والے کو دیے گئے یہ لے پیسے بھائی ہمیں اس باہر لے جا. ہاں یہاں جو پیچھے بھیڑ آ رہی تھی ان کے لیے یسوع مسیح کا تم ہی ان کے لیے کچھ کھانے کا ارینج کرو. اور اس کے پاس یہودا اسکریوطی کے پاس تھیلی تھی, تو جو یہودا اسکریوطی کے آج بھی اس قرض کو لے کے جا رہے ہیں نا, وہ آج بھی کہتے ہیں
تو جی چرچا سے تو صرف چندے مانگنے نے. اس نے بھی کہا اگر یہ ادھر بیچ دیا جاتا ہاں تو کتنے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی. آج کہا جاتا ہے تو جی اب کووڈ میں لوگوں نے کہا یہ جو این جی او بنی ہے یہ آپ کو پتا ہے باہر سے ان کو پیسہ آتا ہے. یہ پاکستان میں جتنی بھی این جی او ہیں میں نام نہیں لوں گا آپ کو سارا پتا ہے. جتنی بھی دنیا بھر میں این جی او چلتی ہیں یہ ڈونیشن سے چلتی ہیں. پاکستان کے لوگ بھی دیتے ہیں باہر کے لوگ بھی دیتے ہیں. اب کووڈ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر اپنی کرسچن این جی او سے جا کے مانگو. اور انہوں نے این جی او تو نہیں لوں گی انہوں نے چرچوں کی طرف منہ کر دیا. چرچ میں اور این جی او میں فرق ہے. آپ نے چرچ میں کمیٹی نہیں ڈالی کہ تھوڑے برا وقت آئے گا تو تمہیں واپس دیتے جانا. ہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں ہدیے دے کے لاؤ تاکہ خداوند کے گھر میں کسی چیز کی گھٹی نہ ہو. کسی چیز سے نہیں ہونے تھے کہ وہ ٹین کا ٹیر لگا آئے گا آٹے کا ٹیر لگا آئے گا کہ جی انہوں نے آٹا کلا دو انہوں نے چینی کلا دو انہوں نے اے کلا دو تو انہوں نے وہ کلا دو یا انہوں نے گھر کا کرایہ دے دو. نو یہاں خدا جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ ہیکل کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں تیل مسئلہ پر آگ جلنی چاہیے. ان کے اندر زیتون کے تیل سے آگ جلائی جاتی تھی. ہاں اس چیز کے لیے مانگا جاتا ہے نہ کہ بھائی اب دیا گیا تو ہون کوئی مسئلہ آ گیا تو جاؤ اتھے جتے دائیے کی دینی ہے تو جاگ لائے. ہاں جتے چندے دے لو تو جاگ لائے. آپ نے چرچ کے ساتھ کمیٹی نہیں ڈالی کہ آپ پر مصیبت آئے گی تو آپ چرچ کی طرف رخ کرو گے. آپ پاسٹر کو نہیں دیتے خدا کو دیتے. خدا کی خادمہ میں نے نہیں کی اپنی کتاب میں لکھی کہ جب ہم اپنے ٹیکس اپنا 10واں حصہ ہم جب دیتے نا تو ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح سے ریسیو کرتا ہے. ہاللیلویا. تو جس کا تو یہ ایمان ہے کہ میرا سردار کاہن ریسیو کر رہا ہے وہ برکت پاتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی تو وہاں شیطان اسے آزمانے کے لیے اس نے کہا اپنے آپ کو نیچے گرا. تو یسوع مسیح کا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کی آزمائش نہ کر. ہاں مگر ملاکی کی کتاب دیکھیں تو وہاں لکھا ہے مجھے آزما کے دیکھ تو میں آسمان کے دریچے کھول کے دوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب دوں گا کہ جب آپ نے اس کلام کو پورا ہوا کیا ہوگا جب آپ نے اپنی سیلری کا پورا 10واں حصہ لا کے خدا کے حضور میں دیا ہوگا. جیسے ہمیں ملتا ہے ایک خدا کے بندہ کے پاس اسے آ کے خدا کا نبی کہتا ہے کہ بس تیرا ٹائم پورا اب تو مرنے والا ہے جو کرنا ہے کر لے. اپنے بچوں کو جو وصیت لکھنی ہے جو ان کو نصیحت کرنی ہے کر لے. وہ گیا اور نصیحت کرنے کے بجائے وہ جا کے اپنے پریئر روم میں دیوار کی طرف رو کر کہتا ہے خداوند میرا ریکارڈ چیک کر میرا ریکارڈ چیک کر خداوند میں تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلا ہوں. آج اگر چرچز میں ریکارڈ چیک کیا جائے نا ہاں سوائے رونے سے پانیاں تو علاوہ کچھ نہیں ملتا. ہم اسی لیے ہاتھ میں ٹائچ رہتے نہیں ہیں تاکہ کسی کو گلٹی نہ ہو کہ اے باجی نے اے پہاڑے ایت کی دائر کی نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ اینولپ لو اس کے اوپر لکھو اور اس کے اندر آفرنگ باکس میں ڈال دو. ہاللیلویا. تاکہ ہم بھی اس رزلٹ نہ دیکھیں ایت کیا ہے پہاڑے دائر کی نہیں دیتی ایت کیوں کرو دائر یقینی آئی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کے ساتھ ہی آپ کا کمٹمنٹ رہنا چاہیے. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو خاص چیز سکھانے آیا ہوں آج بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ہمیں ہر ایک چیز کا سکھایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں دعا کے بارے میں ہاں میرج لائف کے بارے میں ہدیے کے بیج کے بارے میں بھی سکھایا. لکھا ہے جب تو خیرات کرے نا یا بیج بوئے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بتا. اسی لیے اس چرچ میں لاکھوں روپے کی ڈونیشن بھی آتی ہے. ہاللیلویا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ لاکھوں روپے کی بھی ہمیں یہاں لوگ بیج دیتے ہیں مگر آج تک کسی کے لیے تالی نہیں بجوائی کیونکہ لکھا وہ اپنا اجر پا چکے. ہم چاہتے ہیں یہاں تالی نہ بجے اوپر اس کے لیے ضرور میں کہتا ہوں بینڈ بجے. ہاللیلویا. بینڈ کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے. ہاللیلویا. اور اس کی نسلیں جس طرح داؤد کی نسلوں نے انجوائے کیا اس کی نسلیں انجوائے کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب میں مین ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ جہاں اب آج اگر آپ نے اسے لے لیا نا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سائن کر کے دوں گا کہ آپ کی جنریشن چینج ہونے والی ہے. ہاللیلویا.